13 رجب جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 21 بار یہ الفاظ پڑھ لیں، ہر قسم کا نصیب کھل جائے گا، بد نصیب ہوگا جو یہ عمل چھوڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، استغفر اللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں، مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنے جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے، استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ ایک مقولہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بڑے کام کا ہے اور بڑا یاد رکھنے کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے اس شخص نے میری کمر توڑ دی، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں، الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ نماز پڑھی تو نماز کے بعد کہہ لیا تو شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے میری کمر توڑ دی۔ جہاں تک یہ عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں یہ بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا، اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا ہماری طرف سے عبادت میں جو کوتاہیوں اور غلطیاں ہوتی ہیں ان پر استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ جانے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا۔ آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کے حضور نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اشارے اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، لہٰذا ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے ہے کہ رات کو کی گئی عبادت میں اے اللہ آپ کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس واسطے ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہیں، سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے اور پاؤں پر ورم ہو جاتے، مگر پھر فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ادا نہیں کر سکے تو ہم آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو، اس کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادات میں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد اس کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز عطا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ کسی بھی شخص کو خیر کے کام کا موقع فراہم ہونا اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور توفیق ہوا کرتی ہے۔ جن بندگان خدا سے باری تعالیٰ راضی
راضی اور خوش ہوتے ہیں ان کے لیے خیر کے کاموں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ سورۃ اللیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ کشادگی سے مراد ایسے عمل کی توفیق ملنا جس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہوں تاکہ آخرت میں اس عمل کی وجہ سے بھی جنت عطا کر سکیں۔ اور جو بندے خدا فراموش اور شریعت کو ثانوی درجے میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں ان سے یہ توفیق و توسیر چھین لی جاتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ قربت و عبادت کا تعلق توفیق سے ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس توفیق خداوندی کے نصیب ہونے میں انسان کی معیشت و کمائی کا بہت بڑا دخل ہے۔ جس شخص کی کمائی پاکیزہ اور حلال ہوگی اور جو پاک و طبیعت طریق معاش اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بکثرت اعمال صالحہ کا موقع عنایت فرمائیں گے، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کی نسلوں میں اس کے نفیس و پاکیزہ اثرات کو منتقل کرتے ہیں۔ آج معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اپنی اولاد کے باغی و نافرمان ہونے کا شاکی ہے اور ان کی بے راہ رویے بلکہ آوارگی و بے دینی کو لے کر بے حد فکر مند اور نہایت غمگین ہے۔ ان کا یہ تصور و خیال ہے کہ زمانے کی رنگینیوں اور معاشرے کی خرابیوں نے ان کی ہزاروں تربیت و نگرانی کے باوجود نوجوان نسل کو آوارہ و بے ہدہ بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نسل نو کے بگاڑ میں جہاں معاشرتی مفسدات کار فرما ہیں وہیں ان کے افزائش میں استعمال شدہ حرام اور مشتبہ مال بھی اثردار ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء عظام گزرے ہیں ان کے سوانے میں یہ بات نمایاں طور پر ملتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کی نشو نما اور روزی روٹی میں عنایت درجہ احتیاط برتا ہے، اور حرام تو درکنار مشکوک و مشتبہ روزی کو بھی ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آفتاب ہدایات بن کر عالم دنیا پر چھا گئے اور آمد کے ایک بڑے طبقے کو صراط مستقیم پر گامزن کیا اور اپنے والدین کے لیے تاہنور صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں، گویا ان کے والدین نے کوئی بڑا دینی کارنامہ انجام نہ دیا ہو، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کی جو حزم و احتیاط سے کام لیا وہی ان کی دنیا میں ترقی و آخرت میں بلندی درجات کا باعث بنا۔ اس کے برعکس جو شخص حرام مال کماتا اور کھاتا ہے اللہ اس کی حق شناسی کی دولت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے نور ایمان کو بجھا دیتے ہیں اور ایسے شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے، حق اور ہدایت کی بات اس کے ضمیر پر اثر انداز نہیں ہوتی، اعمال صالحہ کی اس کو توفیق نہیں ملتی اور سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود کبھی خیر کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، اس کے قلب پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ شخص معاشرے کے لیے ایک موذی جانور کی طرح نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ نیز جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے اس کو عبادت کی توفیق تو کیا میسر آتی بلکہ اس کی ہوئی عبادتیں اور دعائیں بھی مردور ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، وہی حکم اس نے پیغمبروں کے علاوہ اپنے مومن بندوں کو دیا کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا یا جو لمبے سفر میں ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا پہننا حرام ہو، تو ان سب چیزوں کے باوجود اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستحبات الدعوہ لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پر شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکی تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجابت دعوات ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاک کرو، اللہ کی قسم جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40
40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کا بدن حرام مال سے بڑا ہو اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا لیکن اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک یہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں ہے کہ جس نے حرام مال سے کرتا پہنا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ میں خاک ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص حرام مال اپنے منہ میں ڈالے۔ ناظرین، اب ہم اپنے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارکہ صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازمی پکڑنا، یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا، ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی اس لیے پکڑا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے، صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے، درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا۔ تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے، ارشاد فرمایا سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر 1 ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ اب تو زمین کا خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق ادا کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زیادہ مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تسبیح بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے رجب کی کسی بھی جمعرات کو اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگرانی کرنے والے 2 فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر استغفار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس نامہ اعمال کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں ہے، 2 ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو تکبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدے کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے، اور اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتایا۔ عبادت میں جو کوتاہی ہوتی اس پر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے استغفار کرو جب بھی کسی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور یہ دو کام ہم اور آپ کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور ہماری نفسیات سے واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے سامنے حاضر ہو کر شکر کرو اور استغفار کرو۔ اس لیے اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے یہ دو کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، ایک شکر اور دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی کبھی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں پائی جس طرح انجام پائی جانے چاہیے تھی، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس کی آداب ہم بجا نہیں لا سکے، تو عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توفیق محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کی ناقدری کسی بھی حالت میں کسی بھی مومن کو نہیں کرنی چاہیے۔ نمازوں کے بارے میں یہ جملہ باکثرت ہماری زبان پر آتا رہتا ہے کہ جی ہمارے نماز کیا، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ کلمہ شکر اور کلمہ قدر کا کلمہ نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور ایسے شیطانی خیالات سے دور رہنا چاہیے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔